عزیزان محتشم، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، آخری ایپیسوڈ ہے۔ ہمارے ٹوٹل ملا کے 32 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور ان 32 ایپیسوڈ کے اندر ہم نے صرف آپ کو یہی بتایا کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، آپ نے والدین کے ساتھ بھلائی کیسے کرنی ہے، آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، آپ نے والدین کے ساتھ ان کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، اگر والدین مشرک ہوں تو ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، والدین گناہ گار ہوں تب ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو تھے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، ائمہ کرام کی روشنی میں، اور جتنے بھی اقوال تھے وہ سارے سب کا جو مجموعہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو بتا دیا کہ جو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا جو ہے، والدین کے ساتھ جو بھلائی کرنا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے، جس کی طرف کوئی خاص توجہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ایک کمزوری ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ کہ اللہ کے بندے خود ہم ذرا سوچیں نا اس بات کو کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کتنے درد اور الم سے گزر جاتے ہیں، ہر تکلیف وہ برداشت کرتے ہیں، ہر درد وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن ہماری کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہی والدین کی تکلیفیں جو تھیں وہ بھول جاتے ہیں، انہی کی خدمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اور سب کچھ بھول کر چھوڑ چھاڑ کے اپنی زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری خطائیں ہیں، اور اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے معاف کبھی نہیں کرے گا ہمیں ان کے لیے۔ لیکن ہاں، یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ جب ہماری اولاد ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، ہم بھی اپنے بچوں کی خدمت اتنی ہی کریں گے جتنی ہمارے والدین نے ہماری خدمت کی ہے۔ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کو جو ہم بچے بڑے ہوں گے تو تب وہ ہمیں جب ستائیں گے، جب ہمیں تکلیفیں دیں گے، جب ہمیں وہ درد اور الم دیں گے، جب ہمیں وہ ستا کر ماریں گے، تو تب ہمیں یہ چیزیں جا کر سمجھ میں آئیں گی۔ تو میں نے اسی لیے یہ 32 ایپیسوڈ بنائے ہیں، اور آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا۔ صرف ایک دن کے اندر میں نے آپ کو 5 منٹ آپ کے لیے مانگے اپنے لیے کہ آپ صرف 5 منٹ دیں۔ ان 5 منٹوں کے اندر میں صرف آپ کو یہ والدین اور اولاد کے جو مختصر حقوق ہیں، جو روزانہ کے طور پر میں بتاتا رہا آپ کو، اور آپ کی بڑی مہربانی نوازشیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے رہے، ہمارے ایپیسوڈ دیکھتے رہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل وعلا آپ کو، مجھے، ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ احسان اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، سارے ایپیسوڈز کا مجموعہ صرف یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھا جو پیچھے میں بنا چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، کوشش کریں جتنا انہوں نے آپ کے لیے کیا تھا نا بچپن کے اندر، اس سے بڑھ کر اپنے والدین کو آپ آسائشیں اور آرام دیں، اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں۔ جتنی وہ آپ کو آسائشیں دیتے تھے، آپ کے مستقبل کے لیے کوششیں کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، آپ اس سے بڑھ کر انہیں آرام دینے کی کوشش کریں، اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں، جب آپ یہ سوچ لیں گے نا، یہ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ آپ نے جو والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک اور بھلائی کرنی ہے، وہ ان کی خدمت سے بڑھ کر کرنی ہے، جب یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ ایسا دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے کہ جو والدین کی خدمت اتنی کرے جتنی انہوں نے والدین نے اس کی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن جب آپ سوچ لیں گے نا ذہن کے اندر، جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ والدین کی خدمت اتنی کرنی ہے، اس سے بلکہ بڑھ کے کرنی ہے جتنی انہوں نے ہماری کی تھی، تو یقین کریں آپ کا جو جذبہ ہے نا وہ بلند ہو جائے گا، آپ کا مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا، آپ کو اللہ رب العزت اس خدمت سے، والدین کی خدمت سے مقام اور بلندی عطا فرمائے گا۔ آج دیکھتے ہیں امیر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن بعد میں صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ڈٹ کر بڑے دل سے، تحمل سے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، بڑے اطمینان اور بڑے سکون سے اپنے والدین کی خدمت اور ان کو آسائشیں دی تھیں، تو اس کی برکت سے آج اس کے پاس سب کچھ ہے۔ والدین نے سدا یہاں نہیں رہنا، ہم نے بھی سدا یہاں نہیں رہنا،
اور مکافات عمل ہے کہ آج ہم اگر والدین کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کریں گے، ان کو ستائیں گے، تو کل ہمارے بچے ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی، ہمیں ستائے گی، ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا ہمارے والدین کو دکھ ہو رہا ہے۔ تو خدارا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ آپ کو عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ سے، یہ میں ایک وعدہ آپ سے لیتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ بوڑھے ہیں، یقین کریں ان کی دعائیں جب آپ کے ساتھ ہوں گی نا، وہ ان کی دعائیں جب آپ کا کندھا، آپ کا بازو بن کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی نا، تو تب آپ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوں گے، تب آپ ہر کیا کہتے ہیں مقام کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اپنے والدین کی جو خدمت ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا، والدین کی خدمت کو لازمی کرتے رہنا ہے۔ یہ میرا سبق تھا، یہ جتنے بھی ایپیسوڈ میں نے بنائے تھے، آخر میں یہی سبق میں نے دینا تھا کہ والدین کے ساتھ بھلائیاں کریں، حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی جی حضوری کریں۔ یقین کریں اللہ رب العزت نے کسی کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیا، لیکن رب نے واضح طور پر کھل کے یہ بیان فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کی جی حضوری کرو، والدین کے ساتھ بھلائیاں کرو۔ تو یہ ہمارے جو ایپیسوڈ تھے وہ مکمل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ ان کے اندر بھی بڑا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، بڑی آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ کار بتایا جائے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، والدین کے ساتھ بھلائیاں کرنے کی، والدین کی خدمت کرنے کی، والدین کی فرما برداری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سے محروم ہیں اللہ جل وعلا انہیں بھی اس کی ہمت اور اس کی حرمت عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہمارے ایپیسوڈ سنتے اور دیکھتے رہے، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے یہاں پر بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں سنتے رہتے ہیں مجھے، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اگر میں کچھ سمجھانے میں ناکام رہا ہوں، اگر میں کچھ آپ کو سمجھا نہیں سکا، کچھ باتیں بتا نہیں سکا آپ کو، تو میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ اور اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، کسی بات سے آپ کا دل کو اطمینان اور سکون پہنچا ہو، تو میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ساری میرے اساتذہ کرام کی عطائیں ہیں۔ یہ سارا فیض جو ہے وہ جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا ہے، یہ ساری انہی کی عطائیں ہیں، یہ سارا انہی کا فیض ہے۔ اور اگر میرے اندر میری کو بات سمجھانے میں نقص آ گیا ہو، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو، تو وہ نقص جو ہے وہ میرا ہوگا، وہ غلطی میری ہوگی کہ اساتذہ کرام نے بات تو مجھے ٹھیک بتائی تھی، پڑھائی تو مجھے ٹھیک سے تھی، انہوں نے کہ اساتذہ کرام بتانے میں کامیاب رہے، پڑھانے میں کامیاب رہے تھے، جامعہ کا فیض جو تھا وہ میرے لیے کامیابی کا باعث تھا، لیکن یہ میرا نقص تھا، میری غلطی تھی کہ میں آگے آپ کو سمجھانے میں ناکام رہا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔